اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو بتلائیں گے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا شرائط کو پوری کرنی ہوں گی، کیا ان سی چیزیں ایسی ہیں جو اس پر لاگو ہوتی ہیں پھر جا کر وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس کو علم ہونا چاہیے کہ میں جو کسی چیز پر ایمان لا رہا ہوں وہ چیز کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اہل علم جان لو کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل علم تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تم جس چیز پر ایمان لا رہے ہو وہ صرف اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی صفات، اللہ کی کمالات جو کہ یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اس پر ایمان لا رہے ہو۔ اور دوسری بات کہ اس کو یقین ہونا چاہیے، اس کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لا رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اور اسی طرح رسول، انبیاء اور قرآن مجید، یہ سب چیزیں، ان سب پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی مسلمان ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے۔ اخلاص سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، ورنہ عام منافق بھی لوگ پڑھتے تھے، اوپر سے منافقت تھے، اندر سے منافقت تھی، اوپر سے انہوں نے ایمان کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اخلاص ضروری ہے۔ جس شخص کے اندر اخلاص نہیں وہ چاہے جتنا عمل کرے اس کے وہ عمل کسی کام کے نہیں۔ اسی طرح پھر اس کلمات کا ورد کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس بندے کے اندر لازمی ہونی چاہیے جو شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے، جو شخص ایمان لانا چاہتا ہے۔ اگر اس شخص کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کلمہ تو پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، اخلاص نہیں ہے اس کے اندر، پھر اس کا کلمہ کسی فائدہ کا نہیں۔ وہ یوں سمجھو جیسے کہ کسی کے ساتھ منافقت کر رہا ہے، کسی کو یہ دکھاوا کر رہا ہے، عارضی طور پر وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ حضرت اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اگرچہ اس کو جہنم میں وہ داخل ضرور ہوگا، اس کو سزا بھگتنی ضرور ہوگی۔ کیونکہ اس نے باقی جو افعال انسان پر لازم تھے، نماز لازم تھی، نماز اس نے نہیں پڑھی، استطاعت تھی حج کی، حج نہیں کیا، اسی طرح روزے کی استطاعت تھی، روزہ نہیں رکھا، اسی طرح اور بھی جو شریعت کی طرف سے ہم پر فرض ہیں اس نے وہ فریضے انجام نہیں دیے۔ زندگی میں صرف اس نے ایک کلمہ ہی پڑھا، صرف ایک کلمہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کریں گے، اس کو سزا پہلے بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں کہ جو شخص ایمان لا رہا ہے اور جو شخص ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کلمہ پڑھیں ان کلمات کا ذکر کریں، اس کے ساتھ کریں۔